current situation in Bangladesh, why people are protesting, why students are protesting. So ہم تھوڑا ہسٹری میں جاتے ہیں. ان 1971 جب بنگلہ دیش اور پاکستان کے بیچ میں وار ہوئی تھی، بیسیکلی بنگلہ دیش نے پاکستان سے علیحدگی لی تھی، فائٹ کیا تھا، اور وہ ایسٹ پاکستان کا حصہ تھے اور الگ ہو گئے تھے، اینڈ ایک الگ کنٹری، ایک الگ انہیں پہچان مل گئی تھی. تب کچھ فریڈم فائٹرز تھے جنہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. آن دی ادر ہینڈ دیر ور سم پیپل جو کہ نہیں چاہتے تھے، جو کہ پاکستانیز کے ساتھ تھے، جو کہ مسلمس کے ساتھ تھے، کہ ہمیں پاکستان سے الگ نہیں ہونا ہے. تو انہیں رضاکار کہتے ہیں. اینڈ لیکن بہرحال بنگلہ دیش الگ ہو گیا تھا. جب بنگلہ دیش کی حکومت بنی تو تب ایک لاء پاس ہوا تھا کہ 30% جو ہے کوٹا جابز میں، امپلائمنٹ میں فریڈم فائٹرز کو دیا جائے گا، ان کے ڈسینڈنٹس کو دیا جائے گا. فریڈم فائٹرز آف کورس پوری زندگی تو نہیں رہیں گے، لیکن ان کی جو فیملی ہوگی، ان کے گرینڈ سن، گرینڈ چلڈرنس، ان کے پورے دادا پردادا، پوری ان کی جو بھی ان کا حسب و نسب ہوگا، ان سب کو فریڈم فائٹرز کا کوٹا ملے گا. اس طرح سے 30% کوٹا فریڈم فائٹرز کا ہو گیا. اس کے علاوہ میل فیمیل کا الگ کوٹا ہو گیا، مائنورٹیز کا الگ کوٹا ہو گیا. ایسے ایسے کر کے ٹوٹل جو ہے 56% کوٹا ہو گیا آؤٹ آف 100. دیٹ مینز اچھا ایک اور فیکٹ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے بہت ایجوکیٹڈ ہے. 100% لوگ ایجوکیٹڈ ہیں بنگلہ دیش کے. اب اسٹوڈنٹس نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت انفیئر ہے کہ سویلینس کے ساتھ یہ تو بالکل جسٹس نہیں ہو رہا کہ آپ جو ہے ایک فریڈم فائٹرز کو ابھی تک، اور 30% کوٹا از اے ہیوج، یا تو آپ اس کو کم کر دیں. تو ان 2018 ایک بار کو کورٹ میں یہ کیس آیا تھا، اینڈ تب یہ بل پاس ہو گیا کہ اوکے فائن، ہم اس کوٹے کو کم کر دیتے ہیں. بٹ آفٹر فیو منتھس اور فیو ڈیز انہوں نے اس کیس کو ڈسمس کر دیا کہ نہیں، فریڈم فائٹرز کا اتنا حق ہے کیونکہ وہ اتنے لائل تھے، اتنا رائٹ ہے، تو یہ ان کا حق ہے، تو ہم یہ نہیں کر سکتے. ناؤ ابھی جولائی میں، جو کہ جولائی کے اینڈ میں اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیا اسی چیز کے اگینسٹ، بیکاز اٹس انفیئر فار دیم، اور بہت اس کوٹے کو ختم کیا جائے. کیونکہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کو جابز نہیں مل رہی، لیک آف امپلائمنٹس ہیں، اور کیونکہ میرٹ پہ نہیں ہو رہا، کوٹا اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے لیے بہت اسٹرگل ہو رہی ہے، تو اس کو کم کیا جائے، ختم کیا جائے. تو حسینہ واجد جو کہ شیخ مجیب الرحمن کی بیٹی ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے ایکٹیوسٹ کو، اپنے جو بھی کہہ سکتے ہیں، اپنی ان کی پولیس، اپنے گنڈے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جائیں اور ان کو گھروں پہ بٹھائیں، ان کو سیدھا کریں. اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اوپر ٹیئر گیس اور جتنا بھی مذمت اور جتنا بھی لاٹھی چارج، اور اتنا کہ مرڈر کر دیا اسٹوڈنٹس کا، اتنا زیادہ کہ 100 200 300 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو قتل کیا گیا. اس ڈیوریشن میں انہوں نے اپنا فیس بک، سوشل میڈیا، واٹس ایپ، سارا انہوں نے انٹرنیٹ کا سسٹم کو ختم کر دیا تاکہ یہ نیوز باہر نہ جائے. بٹ اتنی زیادتی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ اسٹوڈنٹس کو قتل کیا گیا، ان کو اغوا کیا گیا. تو باقی اسٹوڈنٹس بھی آگے، انہوں نے کہا کہ ہماری 3 ڈیمانڈز ہیں. پہلا یہ کہ حسینہ واجد کو بولیں کہ ہمیں معافی مانگے. دوسرا یہ کہ انہیں بولیں کہ جنہوں نے اسٹوڈنٹس کو قتل کیا ہے کھلے عام، ان کی نوکری ختم کر دیں. اور تیسرا یہ ہے کہ
جو بھی وکٹم کی فیملی ہے انہیں کمپنسیشن دیا جائے، واٹ ایور جو بھی گورنمنٹ کرتی ہے. تو حسینہ واجد آئی ہیں پریس کانفرنس میں اور انہوں نے بالکل اپوزٹ بیان دیا. انہوں نے کہا کہ جو پروٹیسٹرز ہیں یہ اینٹی نیشنلز ہیں اور یہ جو ہے ملک کا امن سکون برباد کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو ہے غدار ہیں. اب یہ باتوں سے تو جو اسٹوڈنٹس تھے، جو عوام تھی، وہ اور ہائپر ہو گئی کہ یہ کیا بول رہی ہیں. اینڈ دین اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو بولیں کہ حسینہ واجد ریزائن کریں. اب حسینہ واجد نے لاسٹ آپشن ان کے پاس یہ تھا کہ انہوں نے آرمی کو کال کیا، آرمی کو بلایا کہ سچویشن کو ہینڈل کریں، کنٹرول کریں، انہیں گھر میں بھیجیں. لیکن آرمی آئی اور آرمی نیوٹرل ہو گئی. آرمی نے کہا کہ ہم اسٹوڈنٹس کو نہیں ماریں گے، اسٹوڈنٹس امن و سکون سے احتجاج کریں اور پھر آہستہ آہستہ ہم ان سے بات چیت کریں گے، ہم ان سے ڈائلاگ کریں گے، ڈسکشن کریں گے اور یہ ریزالو کر دیں گے. اب حسینہ واجد کو پتہ چل گیا کہ نہ آرمی نے ساتھ دیا اور وہ ریزائن دے کے فرار ہو گئیں. فرار ہو کے وہ انڈیا گئی ہیں. انڈیا میں ان کے چیف سیکیورٹی آفیسر سے ملی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے، آپ جب تک چاہیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ آف کورس انڈیا کی وہ سپورٹر ہے اور انڈیا حسینہ واجد کو سپورٹ کرتا ہے لائک وائز. اور سائڈ بائی سائڈ انہوں نے یو کے میں اسائلم کے لیے اپلائی کر دیا. ناؤ اسٹوڈنٹس آر ویری ہیپی کہ جو وہ چاہ رہے تھے انہوں نے ریزائن کر دیا، گورنمنٹ جو ہے ڈیزالو کر دی اور ان کی اس کی محدود جو اس کا ایریا تھا وہاں پہ وہ چلے گئے، ان کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. کچھ سچویشن جو ہے ابھی بھی پیپل آر ہیپی کہ ایٹ لیسٹ ان کی حکومت ہم نے ختم کرا دی، بیکاز انہوں نے غلط کیا تھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اس کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں ان کا اسٹیٹ کہ میری مدر نے 16 ایئرز اس کنٹری کو دے دیے. بنگلہ دیش ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری تھا، کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا. اس کی اکانومی کو اسٹیبل کیا، اتنے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا، میری مدر کو بیٹرے کیا. اور اسی بات کا دکھ ہے ان کو کہ ہم نے اتنا ساتھ دیا، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ حسینہ واجد ہی تھی جنہوں نے پاکستان سے غداری کی.